تصور کریں آپ کے ہاتھ آپ کے پشت پر بہت مضبوطی سے باندھ دیے گئے ہیں. ایک موٹی رسی کے ذریعے آپ کو ایک تاریک تہہ خانے کی چھت سے لٹکایا گیا ہے اور پھر اچانک آپ کو پوری قوت سے نیچے گرایا جاتا ہے. اف، یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. کندھے کی ہڈیاں اپنی جگہ سے کھسکنے اور ٹوٹنے کی ایک بہت ہی ہولناک آواز گونجتی ہے. یہ 1513 کا اٹلی ہے اور یہ کوئی فلمی منظر نہیں بلکہ اسٹریپاڈو نامی وہ وحشیانہ تشدد ہے جو اس شخص نے سہا ہے جسے آج پوری دنیا لیڈرشپ کا سب سے متنازع اور شاطر استاد مانتی ہے. صحیح، یعنی ہم نکولو مکیاویلی کی بات کر رہے ہیں آج. جی ہاں. آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم میکیاویلی اور اس کی مشہور کتاب دی پرنس کے حوالے سے بات کریں گے. جب بھی ہم لفظ میکیاویلین سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ پیٹھ میں چھرا گھونپنا، دھوکہ دہی، یا کوئی ایسا ولن جو طاقت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو؟ بالکل. صدیوں سے اس نام کو ایک گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. ہاں، لیکن آج کی اس نشست میں ہم اس تاثر کے چھیترے اڑانے والے ہیں. ہمارے پاس کچھ انتہائی شاندار اور چشم کشا ذرائع موجود ہیں، جیسے جینس لنگ کا بین الاقوامی تعلقات پر تحقیقی مقالہ، مارک موسا کا دی پرنس کا زبردست ترجمہ اور دیباچہ، اس کے علاوہ کوجنز اور رینا کا جدید بزنس لیڈرشپ پر تجزیہ، اور عبدالحفیظ خان نیازی کا ایک تفصیلی بک ریویو. اور میرا خیال ہے ہمارا اصل مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا واقعی یہ شخص برائی کا کوئی دیوتا تھا یا پھر تاریخ کا سب سے بڑا حقیقت پسند جس نے ایک جلتی ہوئی دنیا میں بقا کے ایسے اصول لکھے جو آج بھی ہمارے کارپوریٹ بورڈ رومز میں استعمال ہو رہے ہیں. زبردست. اور یہی وجہ ہے کہ یہ معلومات کسی بھی عام انسان کے لیے، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کسی کمپنی کا مینیجر، حیران کن حد تک کارآمد ہیں. چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں. یہ ایک بہت ہی ضروری نقطہ آغاز ہے. اور سچ کہوں تو ہم اکثر تاریخ کو بلیک اینڈ وائٹ اینک سے دیکھنے کے عادی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لیڈرز یا تو مکمل ہیرو ہوں یا پھر مکمل ولن. صحیح بات ہے، لیکن جب ہم ان ذرائع کو خاص طور پر مارک موسا کی تحقیق کو کھنگالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دی پرنس گرے ایریا کی کتاب ہے. یہ ان حالات کی بات کرتی ہے جہاں اچھے اور برے کا انتخاب ختم ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی جب دونوں راستے ہی برے ہوں. بالکل. اور لیڈر کو دو برائیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. لیکن اس اسکرپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سٹیج کو سمجھنا ہوگا. 1513 کا اٹلی کوئی رومانی اور پرامن جگہ نہیں تھی. ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں اور فرانس اور اسپین جیسی بیرونی طاقتیں ان پر گدھ کی طرح جھپٹ رہی تھیں. رکیے، مجھے یہاں ایک الجھن ہے. اگر میکیاویلی اتنا ہی بڑا اسٹریٹجک ماسٹر مائنڈ تھا تو وہ خود اس اسٹراپڈو تشدد کا شکار کیسے ہو گیا؟ ایک ماسٹر مائنڈ کو تو سازش کے الزام میں پکڑا ہی نہیں جانا چاہیے نا. یہ ایک بہت ہی منطقی اور اہم سوال ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب میکیاویلی کو گرفتار کیا گیا تب تک اس نے دی پرنس لکھی ہی نہیں تھی. اوہ اچھا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا. ہاں، وہ فلورنس کی جمہوری حکومت میں ایک اعلیٰ عہدے دار تھا. جب میڈیجی خاندان نے غیر ملکی فوج کی مدد سے فلورنس پر دوبارہ قبضہ کیا تو انہوں نے پرانی حکومت کے حامیوں کو چن چن کر نشانہ بنایا. مطلب وہ صرف غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھا. ایگزیکٹلی. وہ صرف پھنس گیا تھا وہاں. اس تشدد نے اسے توڑا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے مثالی دنیا کا پردہ ہٹا دیا. اس نے جیل سے چھوٹنے کے بعد جلاوطنی کے دوران ایک دیہاتی گھر میں بیٹھ کر دی پرنس لکھی اور اسے لورینزو ڈی میڈیچی کے نام منسوب کیا. کمال ہے. اور مارک موسا کے دیباچے میں ایک لفظ پر بہت تفصیلی بحث کی گئی ہے جو میکیاویلی کی پوری سوچ کا محور ہے، اور وہ لفظ ہے ورچو. اچھا، عام طور پر انگریزی میں ورچو کا مطلب تو نیکی، پرہیزگاری یا اخلاقی پاکیزگی لیا جاتا ہے. تو کیا وہ کسی قسم کی یعنی خانقاہی نیکی کی بات کر رہا تھا؟ بالکل نہیں، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. مارک میکموسا بتاتے ہیں کہ میکیاویلی نے اس لفظ کا مفہوم ہی بدل دیا. اس کے نزدیک ورچو کا مطلب قرون وسطیٰ کی عاجزی یا غال پر تھپڑ کھا کر دوسرا غال آگے کر دینا ہرگز نہیں تھا. تو پھر اس کا اصل مطلب تھا کیا؟ اس کے نزدیک اس کا مطلب تھا صلاحیت،
بے پناہ ذہانت، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی لچک اور عملی اقدام کرنے کی جرت، یعنی وہ قوت ارادی جو انسان کو حالات کے رحم و کرم پر رونے کے بجائے کائنات کو اپنے ارادے کے تابع کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ زبردست۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی کو ویلن بننے کی ترغیب نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ تو بقا کی جنگ لڑنے کا ہنر سکھا رہا تھا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ عبدالحفیظ خان نیازی کے بک ریویو میں بھی ایک بہت زبردست نقطہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ماکیاویلی کی جو دوسری کتاب ہے ڈسکورسز، وہ تو جمہوریت کی بہت بڑی حامی ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر دی پرنس اتنی ظالمانہ کیوں لگتی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی پرنس دراصل ایک ایمرجنسی مینول تھا، ایک ایسا ہدایت نامہ جو صرف اس وقت کے لیے لکھا گیا تھا جب گھر کو آگ لگی ہو؟ یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، امن کے دور کے اصول اور جنگ کے دور کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ جب نظام ٹھیک چل رہا ہو تو جمہوریت بہترین ہے، لیکن جب ریاست ٹوٹ رہی ہو اور غیر ملکی حملے ہو رہے ہوں تو آپ کو بحث مباحثے کرنے والی پارلیمنٹ نہیں چاہیے ہوتی، صحیح، بلکہ ایک مضبوط اور فیصلہ کن نجات دہندہ چاہیے ہوتا ہے۔ کافکن اور رینا کا مقالہ اسی نقطے کو جدید دور پر لاگو کرتا ہے۔ ان کا تجزیہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی حقیقت سامنے لاتا ہے۔ سائیکالوجی میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مچ آئی وی کے نام سے۔ اچھا، اس ٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اس ٹیسٹ کے ذریعے یہ ماپا جاتا ہے کہ کوئی انسان کتنا شاطر، بے حس اور جوڑ توڑ کرنے والا ہے، یعنی مینیپولیشن کتنی کر سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ماکیاویلی کا اسکور تو اس میں 100% ہونا چاہیے، اگر وہ اتنا ہی خطرناک تھا جتنا اسے سمجھا جاتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا آہا مومنٹ ہے اس گفتگو کا۔ محققین کے مطابق اگر تاریخی حوالوں کی روشنی میں ماکیاویلی خود یہ ٹیسٹ دیتا تو اس کا سکور بمشکل 7 کے لگ بھگ ہوتا۔ واقعی صرف 7؟ جی ہاں، جو کہ ایک بالکل نارمل عام انسان کا سکور ہے۔ آج کے دور کا کوئی بھی درمیانے درجے کا کارپوریٹ مینیجر شاید ماکیاویلی سے زیادہ شیطانانہ سکور حاصل کر لے۔ وہ اندھا دھند دھوکہ دہی یا خون ریزی کا قائل ہی نہیں تھا۔ یہ تو واقعی ساری کہانی کو ہی پلٹ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ خون ریزی کا شوقین نہیں تھا تو پھر اس کی اخلاقیات کا معیار کیا تھا؟ کیونکہ دی پرنس میں کچھ کہانیاں تو بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ اس کی اخلاقیات کا معیار تھا سب سے کم نقصان دہ ہے، یعنی لیسٹ بیڈ راستے کا انتخاب۔ اس کا ماننا تھا کہ مثالی اخلاقیات کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں بعض اوقات آپ کے پاس موجود تمام آپشنز ہی بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کم سے کم تباہی کس میں ہے۔ بالکل، لیڈر کو یہی دیکھنا ہوتا ہے۔ ذرائع میں چیزارے بورجیا کا واقعہ اس کی کلاسک مثال ہے۔ جب چیزارے نے رومانیا کے علاقے پر قبضہ کیا تو وہاں لاقانونیت، لوٹ مار اور جرائم کا راج تھا۔ چیزارے جانتا تھا کہ اسے امن قائم کرنا ہے، لیکن وہ خود سامنے آ کر سختیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، رائٹ؟ کیونکہ پھر لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خود براہ راست سخت سزائیں دے گا تو عوام اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اس نے اس مسئلے کا حل کیا نکالا؟ اس نے وہاں اپنے ایک انتہائی ظالم اور بے رحم وزیر ریمیرو ڈورکو کو مقرر کیا۔ اس وزیر کو کھلی چھوٹ دی گئی اور اس نے بے پناہ سختی، پھانسیوں اور جبر سے کچھ ہی عرصے میں پورے رومانیا میں امن قائم کر دیا۔ جرائم پیشہ افراد کا صفایا ہو گیا۔ اچھا، لیکن جیسا کہ ہونا تھا، عوام کے دلوں میں اس ظالم وزیر کے خلاف شدید نفرت اور غصہ بھر گیا۔ سیزرے بورجیا کو احساس ہوا کہ اب امن تو قائم ہو چکا ہے، لیکن یہ عوامی غصہ اگر ٹھنڈا نہ کیا گیا تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ تو اس نے اس غصے کو کیسے نکالا؟ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس نے کچھ بہت ہی بھیانک کیا تھا اس کے بعد۔ جی ہاں بالکل۔ ایک صبح رومانگیا کے عوام نے شہر کے مرکزی چوک میں دیکھا کہ ریمیرو دورکو کا جسم 2 ٹکڑوں میں کٹا ہوا پڑا ہے اور اس کے پاس ایک خونالود چاقو رکھا ہے۔ باپ رے! سیزارے اپنے ہی اس وزیر کو وحشیانہ انداز میں قتل کروا دیا جس نے اس کے لیے امن قائم کیا تھا۔
اوہ، بظاہر یہ تو ایک سراسر دھوکہ اور احسان فراموشی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم میکیاولی کی منطق یعنی کیوں اور کیسے کی گہرائی میں جائیں تو اس فیل کے پیچھے ایک کمال کی نفسیاتی چال نظر آتی ہے۔ کیا سیزرے نے ایک ہی جھٹکے میں خود کو عوام کا ہمدرد بھی ثابت کر دیا اور انہیں ڈرا بھی دیا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ میکیاولی کے نزدیک یہ ایک ظالمانہ لیکن وسیع تر تناظر میں ایک رحم دلانہ فیصلہ تھا۔ رحم دلانا کیسے؟ کیونکہ اس نے ایک شخص کی جان لے کر پورے رومانیہ کو خانہ جنگی سے بچا لیا۔ صحیح۔ عوام کو بیک وقت ریلیف ملا کہ ظالم مرا گیا، اور دوسری طرف ان کے دلوں میں سیزرے کا ایسا خوف بیٹھ گیا کہ اگر وہ اپنے اتنے قریبی وزیر کو اتنی بے دردی سے کاٹ سکتا ہے تو وہ کسی عام باغی کا کیا حال کرے گا؟ واقعی امن بھی برقرار رہا اور عوام بھی قابو میں آ گئے۔ اس پر نا میں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ جی بالکل، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی بحری جہاز بیچ سمندر میں طوفان میں پھنس کر ڈوبنے کے قریب ہو اور جہاز کے کپتان کو وزن کم کرنے کے لیے کچھ قیمتی سامان یا چند لوگوں کو سمندر کی لہروں کی نظر کرنا پڑے۔ ہاں، یہ بڑی مناسب تشبیہ ہے۔ یہ عمل بے رحمانہ ضرور ہے، لیکن یہ بے رحمی نہیں بلکہ ایک طلاق ریاضی یعنی میتھ ہے۔ کپتان جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ تلخ فیصلہ نہ کیا تو پورا جہاز ہزاروں مسافروں سمیت غرقاب ہو جائے گا۔ جدید مینجمنٹ میں جب کسی کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سی ای او چند 100 لوگوں کو نوکری سے نکال دیتا ہے تاکہ ہزاروں دیگر لوگوں کا روزگار بچا رہے، تو کیا وہ بھی یہی میچاویلین حساب کتاب نہیں کر رہا ہوتا؟ نہیں، بلکہ نتائج دینا ہے۔ مکیاویلی اسی تناظر میں کہتا ہے کہ اگر ایک لیڈر کو اس بات کا انتخاب کرنا پڑے کہ لوگ اس سے محبت کریں یا اس سے خوفزدہ رہیں تو خوف زیادہ محفوظ اور پائیدار جذبہ ہے۔ اچھا، محبت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں، لیکن سزاؤں کا ڈر انہیں ہمیشہ آپ کا وفادار رکھتا ہے۔ صحیح۔ جیسے ہینیبل کی مثال دی گئی ہے ہمارے ذرائع میں، اس کی انتہائی سخت گیری نہیں، اس کی بے تحاشا مختلف ان نسل فوج کو غیر ملکی سرزمین پر سالوں تک متحد رکھا اور بغاوت نہیں ہونے دی۔ لیکن رکیے، خوف کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ بھی تو جڑا ہے نا؟ ڈر اور نفرت میں بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو حد سے زیادہ ڈرائیں گے تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، اور نفرت تو بالآخر بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ میکیاولی اس تضاد کو کیسے حل کرتا ہے؟ یہ میکیاولی کے فلسفے کا ایک بہت ہی نازک اور شاندار حصہ ہے۔ وہ سختی سے تلقین کرتا ہے کہ لیڈر کو ڈرانا ضرور چاہیے، لیکن اسے کبھی بھی نفرت کا نشانہ نہیں بننا چاہیے، یعنی ہیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نفرت سے بچا کیسے جائے؟ نفرت سے بچنے کا اس نے ایک بہت سادہ لیکن گہرا نفسیاتی اصول بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عوام کی جائیداد، ان کی وراثت اور ان کی عورتوں پر کبھی ہاتھ نہ ڈالو۔ وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ انسان اپنے باپ کی موت کو تو وقت کے ساتھ بھول سکتا ہے، لیکن اپنی خاندانی جائیداد کے چھن جانے کو کبھی نہیں بھولتا۔ کیا بات ہے، واقعی یہ ایک بہت گہرا طنز بھی ہے اور حقیقت بھی، یعنی جب تک آپ عوام کی نجی زندگی اور ان کے مال کو تحفظ دے رہے ہیں، وہ آپ کی سیاسی سختیوں کو برداشت کرتے رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں سے نا ہم ایک نئے زاویے کی طرف مڑتے ہیں۔ اگر ایک لیڈر نے عوام کو نفرت سے بچا لیا تو کیا وہ محض جبر سے حکومت چلا سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر جب ہم کسی آمیر یا بادشاہ کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سب سے پہلے عوام سے ہتھیار چھینے گا تاکہ کوئی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، لیکن دی پرنس کے حوالے سے تو کچھ اور ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ واقعی یہ وہ مقام ہے جہاں میکیاویلی اپنے دور کے روایتی حکمرانوں سے بالکل الگ سوچتا ہے۔ اس کا سب سے اہم اور بظاہر حیران کن مشورہ یہ ہے کہ ایک نئے حکمران کو اپنے عوام کو غیر مسلح کرنے کے بجائے انہیں مسلح کرنا چاہیے، یعنی انہیں عام کرنا چاہیے۔ ہیں؟ ہاں،
عوام کو ہتھیار دے دیں، یہ تو ایک ڈکٹیٹر کے لیے خودکشی نہیں ہے؟ نہیں، اور اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ آج بھی لیڈرشپ کا سنہری اصول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ عوام کو ہتھیار دیتے ہیں تو آپ دراصل انہیں اعتماد دیتے ہیں۔ وہ ہتھیار ان کے نہیں آپ کے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لیڈر ان پر بھروسہ کرتا ہے، اور یوں وہ ریاست کے دفاع کو اپنا ذاتی دفاع سمجھنے لگتے ہیں۔ واہ! لیکن اگر کوئی اپنی عوام پر بھروسہ نہ کرے تو اس کے پاس متبادل کیا ہے؟ کرائے کے فوجی؟ اور ماکیاویلی کرائے کے فوجیوں یعنی مرسنریز اور اتحادیوں کی فوج کا سخت ترین ناقد ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ کرائے کے فوجی آخر دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں دھوکہ؟ اپنی جان کا خطرہ نظر آتا ہے تو وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص محض چند روپوں کے عوض موت کو گلے نہیں لگاتا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے کارپوریٹ کلچر کا سبق ہے۔ اگر آپ کا بزنس مشکل میں ہے تو باہر سے آئے ہوئے مہنگے کنسلٹنٹس یا فری لانسرز جنہیں صرف اپنے بل سے غرض ہے، وہ آپ کی کمپنی کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے۔ بالکل، وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کریں گے اور اگلی کمپنی کا رخ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اندرونی ٹیم کو، اپنے ریگولر ملازمین کو بااختیار بنایا ہے، انہیں ٹریننگ دی ہے یعنی ہتھیار دیے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا ہے، تو وہ کمپنی کو اپنا سمجھ کر اس برے وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تو آج کا ایمپلائی امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا اس کا، اور اسی اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے میکیاویلی ایک اور شرط عائد کرتا ہے: لیڈر کو خود میدان میں ہونا چاہیے۔ مطلب فزیکل پریزنس؟ جی ہاں، وہ حکمران کو مشورہ دیتا ہے کہ امن کے دنوں میں بھی جسمانی مشقت کرے، شکار پر جائے، تاکہ اپنے علاقے کے پہاڑوں، وادیوں اور دریاؤں کے جغرافیے کو سمجھے، اور جب جنگ ہو تو اسے خیمے میں بیٹھ کر محض احکام نہیں دینے چاہیے، بلکہ فوج کے آگے چل کر قیادت کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ جب سپاہی اپنے لیڈر کو اپنے ساتھ مٹی میں لتھ پتھ اور پسینہ بہاتے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کی وفاداری فولاد بن جاتی ہے۔ یعنی وہ ڈو ایز آئی سے کے بجائے ڈو ایز آئی ڈو پر یقین رکھتا تھا۔ جی بالکل۔ ہاں، اچھا، یہ سب تو داخلی معاملات یعنی عوام کو سنبھالنے اور فوج بنانے کی بات ہو گئی، لیکن اگر آپ کا گھر اندر سے پرامن بھی ہو، پھر بھی کوئی بیرونی طاقت آپ پر حملہ کر سکتی ہے۔ ریاست کو ایک وسیع تر دنیا کا سامنا کیسے کرنا چاہیے؟ جینش لیونگ کا مقالہ بین الاقوامی تعلقات یعنی IR کے حوالے سے مکیاویلی کو کیسے دیکھتا ہے؟ جینس لیونگ کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ مکیاویلی دنیا کو ایک انارکک نظام کے طور پر دیکھتا تھا۔ انارکک، اس کا عام لفظوں میں کیا مطلب ہوگا؟ انارکی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرف خون خرابہ ہو، بلکہ اس کا تکنیکی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بالاتر عالمی طاقت یا حکومت نہیں ہے جو ریاستوں کو کنٹرول کر سکے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ 911 ملا کر کسی عالمی پولیس کو بلا لے۔ اچھا، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ۔ بالکل، ہر ریاست اپنے تحفظ کی خود ذمہ دار ہے۔ ایسے جنگل جیسے ماحول میں جہاں بقا کا ہر وقت خطرہ ہو، لیڈر کو محض طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ انتہائی شاطرانہ سفارتکاری سے کام لینا چاہیے۔ یہاں وہ اپنی مشہور زمانہ شیر اور لومڑی کی تشبیہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک؟ جی ہاں بالکل، وہ کہتا ہے کہ ایک لیڈر کو بیک وقت شیر اور لومڑی دونوں ہونا چاہیے۔ لومڑی کیوں؟ لومڑی اس لیے تاکہ وہ بچھائے گئے جالوں، سازشوں اور سفارتی فریب کو پہچان سکے اور ان سے بچ سکے، اور شیر اس لیے تاکہ وہ اپنے دشمنوں اور بھیڑیوں کو اپنی دہشت سے ڈرا سکے۔ محض شیر بننے والا جال میں پھنس جائے گا اور محض لومڑی بننے والا طاقتور بھیڑیوں کا شکار ہو جائے گا۔ کیا زبردست فریم ورک ہے! اور اسی کے ساتھ وہ طاقت کے توازن اور جغرافیکل پراکسیمیٹی یعنی جغرافیائی قربت کا اصول بھی تو دیتا ہے نا۔ یہ جغرافیائی قربت کا کیا چکر ہے؟ کیا وہ دور کے دوستوں پر قریبی پڑوسیوں کو ترجیح دے رہا ہے؟ جی، میکیاویلی کے مطابق کسی دور دراز کی بڑی سپر پاور کے ساتھ
اتحاد کرنے کے بجائے اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اچانک جنگ مسلط ہوتی ہے تو دور بیٹھا ہوا طاقتور اتحادی اپنا لشکر لے کر پہنچنے میں مہینوں لگا سکتا ہے، جبکہ پڑوسی فوراً آپ کی سرحد پر پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ جینس لونگ ایک اور تصور کا ذکر کرتی ہیں جسے بینڈ ویگننگ کہتے ہیں۔ بینڈ ویگننگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس میں طاقتور ریاستیں چھوٹی پڑوسی ریاستوں کو تحفظ فراہم کر کے انہیں اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں لے آتی ہیں تاکہ وہ ریاستیں دشمنوں کا آلائے کار نہ بن سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی یہ اصول اتنے کھرے اور عملی ہیں کہ جب ہم آج عالمی نقشے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بڑی طاقتیں اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ معاشی اور عسکری بلاکس بناتی ہیں، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس گفتگو میں ان معاملات کا صرف تاریخی اور علمی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی بھی موجودہ عالمی تنازع، حکومت یا سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے۔ ہم محض یہ دیکھ رہے ہیں کہ میکیاویلی کی کہی ہوئی باتیں آج بھی کیسے ریاستی رویوں میں جھلکتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم صرف مطالعہ کر رہے ہیں ذرائع کا۔ لیکن اگر میں اس جغرافیائی قربت کے اصول کو بزنس نیٹ ورکنگ اور سپلائی چین پر لگاؤں تو کیا یہ وہی بات نہیں ہے کہ ایک کمپنی کو چاہیے کہ وہ اپنی پروڈکشن اور خام مال کے لیے ان سپلائرز کے ساتھ پارٹنرشپ کرے جو اس کی مارکیٹ کے قریب ہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے، بجائے ان وینڈرز کے جو دنیا کے دوسرے کونے میں ہوں، اور پھر جب کوئی عالمی وبا آئے یا نہر سوئز بلاک ہو جائے تو آپ کا پورا کاروبار تھپ ہو کر رہ جائے۔ یہ میکیاویلی کے اصولوں کا بہترین جدید اطلاق ہے۔ وہ دراصل رسک مینجمنٹ سکھا رہا تھا۔ وہ خیالی مدد کے بجائے اس طاقت پر یقین رکھتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بقا کا مسئلہ ہو تو صرف وہی اتحادی آپ کے کام آئیں گے جن کے مفادات اور بقا آپ کی بقا سے جڑے ہوئے ہوں۔ اس پوری تفصیلی گفتگو کے بعد اگر میں اپنے تمام تر سیکھے ہوئے علم کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو آج میرا میکیاویلی کے بارے میں نظریہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ وہ کوئی سازشی ویلن نہیں تھا، بلکہ ایک قانون کی حکمرانی کا حامی اور ایک ایسا حقیقت پسند تھا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ لیڈرشپ کا مطلب صرف اچھے وقتوں میں مسکرانا نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بلکہ لیڈرشپ یہ ہے کہ جب حالات بدترین ہوں تو آپ موجودہ تلخ حقائق کا سامنا دلیری سے کریں، مشکل فیصلے لینے سے نہ گھبرائیں، اور اپنے لوگوں کو بااختیار بنا کر اپنی ریاست یا ادارے کو تباہی کے دہانے سے واپس لے آئیں۔ جی، اس کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ اس نے سیاسی اخلاقیات کو آسمانی دعووں کے بجائے زمینی حقائق اور انسانی فطرت سے جوڑ دیا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ انسان فطرتاً خود غرض ہو سکتے ہیں، اور ایک لیڈر کو اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر اپنے نظام کو ترتیب دینا چاہیے۔ جو لیڈر صرف مثالی دنیا کا انتظار کرتا ہے نا، وہ حقیقت کی دنیا میں کچل دیا جاتا ہے۔ واقعی یہ ایک تلخ لیکن ناگزیر حقیقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا فلسفیانہ نکتہ بھی موجود ہے۔ میکیاویلی نے تدبیر، طاقت اور ورتو پر اتنا زور دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سب کچھ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ کائنات کی اس نامعلوم طاقت کا ذکر کرتا ہے جسے وہ فارچون یعنی قسمت یا حالات کا جبر کہتا ہے۔ ہاں، یہ اس کی کتاب کا ایک انتہائی دلچسپ حصہ ہے۔ میکیاویلی کے مطابق انسانی معاملات اور تاریخ کا کم از کم 50% حصہ فارچون یعنی خوش قسمتی یا اندھے حالات کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے کوئی قدرتی آفات یا اچانک بدلنے والے حالات۔ صحیح۔ لیکن وہ یہی نہیں رکتا، وہ کہتا ہے کہ باقی ماندہ 50%
انسان کے اپنے ارادے اور اس کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ وہ قسمت کو نا ایک بکھرے ہوئے اور طغیانی زادہ دریا سے تشبیہ دیتا ہے۔ جب یہ دریا پاگل ہو کر بہتا ہے تو یہ درختوں اور گھروں کو بہا لے جاتا ہے اور کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ لیکن جب موسم پرسکون ہوتا ہے تب انسان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ بند بندھائے، نہریں کھودیں اور حفاظتی دیواریں کھڑی کریں، تاکہ جب اگلی بار سیلاب آئے تو وہ تباہی مچانے کے بجائے ان راستوں سے گزر جائے جو انسان نے اس کے لیے بنائے ہیں۔ کیا کمال کی تشبیہ دی ہے اس نے! یہ واقعی انسان کی بے بسی اور اس کی طاقت دونوں کا کتنا خوبصورت اعتراف ہے۔ جو لوگ بھی آج ہمارے اس گہرے مطالعے کا حصہ بنے ہیں، ان کے ذہنوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو انہیں دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا انسانی تدبیر اور حکمت عملی واقعی اتنی طاقتور ہے کہ وہ دنیا کے ہر طوفان کا راستہ موڑ سکتی ہے؟ یا پھر کائنات کے اس وسیع اور پیچیدہ کھیل میں ہم انسان صرف اپنے حصے کا 50% کنٹرول کر کے باقی سب کچھ حالات اور قسمت کے اندھے سیلاب کے رحم و کرم پر چھوڑنے پر مجبور ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر شخص کو اپنی زندگی کے تجربات سے خود ہی تلاش کرنا پڑے گا۔